السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یہ جمعے کا ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حقوق پر ہے، لیکن وہ تو پھر موضوع بڑا تفصیل والا ہو جانا تھا، تو پھر ہم نے اس کو سمیٹ کر جسم کے جو حقوق ہیں اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے کہ انسان کے جسم کے کیا جو ہے نا حقوق ہے۔ تو بات اس طرح ہے، پہلے سمجھ لیں کہ انسان کا معاملہ اس ڈاکیے کی طرح ہے کہ جو صبح صبح نکلتا ہے اور اس نے اپنا خط جو ہے ہر گھر میں دینا ہوتا ہے، یہ اس پر ڈیوٹی فرض ہوتی ہے مختلف گھروں میں۔ اسی طرح جب انسان اٹھتا ہے تو اس پر مختلف انسانوں کے، اس کے بیوی، اس کے ماں باپ، اس کے دوست، اس کی ملازمت، اس کی نوکری کے حق جو ہے نا اس پر واجب ہوتے ہیں، جو کہ اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، کہ وزن کو نہ قائم کرو، ترازو کو۔ اور ترازو کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف۔ اور یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ رحمان میں فرمایا نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ میزان، ترازو بہت بڑی نعمت ہے۔ کیسے کہ بھی فیصلہ نہ ہو پاتا نا کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے، اندازے سے دیتے کم زیادہ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب کتاب عدل کے لیے ترازو رکھو، جتنا کسی کا بنتا ہے اس کو دو۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ نہ زیادہ دیتا نہ کم دیتا، اور یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہاں، اب عدل نہیں فضل۔ کیا مطلب؟ اسلام نے کہا کہ جھکتا ہوا تولو، یعنی کہ جب تم دو نا کسی کو تو زیادہ دو۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جب بندہ دینے کی بات کرے نا تو وہ زیادہ دے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ بندے کو بھی پہنچے گا اس کا فائدہ۔ کیوں؟ جب وہ کسی سے لے گا تو وہ بھی تو جھکتا ہوا ہی لے گا نا۔ جب وہ لے رہا ہے تو جھکتا ہوا لے رہا ہے، جب دے رہا ہے تو جھکتا ہوا دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے، تو جب لینے کی باری آئے گی تو وہ نہیں زیادہ لے گا، تھوڑا سا۔ تو اسلام نے عدل پر نہیں بلکہ فضل پر بات رکھی ہے۔ اور صحابہ کرام میں یا تابعین میں، سلف صالح میں اتنا خلوص تھا، وہ تو جب اجر لینے کی باری آتی تو سب سے پیچھے اور عمل میں سب سے آگے۔ مثلا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جہاد میں اگلی صفوں پر، اور جب مال غنیمت کی باری آتی تو غائب ہو جاتے۔ مطلب حق دینا ہے، لینا نہیں، آخرت میں لیں، یہ بھی تصور تھا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اسلام نے نا یہ اصول پیش کیا ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے اور اس پر زور دیا ہے کہ میں نے حق دینا ہے، مجھے ملے نہ ملے، بلکہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو تم نے حقوق ادا کرنے ہیں کسی کے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ بندہ بڑی ذہنی
ٹینشنوں سے فارغ ہو جائے گا. یار میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ وہ کیا, ختم. بھئی جو کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا. کیا آ رہا ہے اللہ جزاء ولا شکورا سورہ دہر میں, کہ جب وہ کسی کو اللہ کی خاطر دیتے ہیں تو ان سے بدلے کی اور شکر کی تمنا نہیں رکھتے. یہ بھی تمنا نہیں رکھتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرے, حالانکہ اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے, اسلام اسے کہتا ہے. لیکن جو دینے والا ہے بھئی اللہ کی کیا کہتے ہیں, نیکی کر دریا میں ڈال, بات ختم. اس سے ہوگا کیا, یقین کرے کہ انسان بہت ساری نفسیاتی تکالیف سے محفوظ ہو جائے گا کہ میں نے بس دینا ہی دینا ہے. وہ کہتے ہیں نا سورج اپنی روشنی سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا, لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا, لوگوں کو کھلاتا ہے. زمین جو ہے نا, جو اس کے حوالے کرو وہ زیادہ واپس کرتی ہے. تو کائنات کا حسن فضل پر قائم ہے, عدل پر نہیں ہے. اور انبیاء علیہ السلام نے آ کر کیا نعرہ لگایا, ان اجریہ الا علی اللہ. جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس کا اجر ہمارا اللہ کے ذمہ ہے. ہم تم سے تو اجر کی خواہش ہی نہیں رکھتے, ہم تو دینے آئے ہیں, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, تمہیں جہنم سے بچانے آئے ہیں. وہی بات آ گئی, حق دینا ہے, لینے کی کوئی تمنا نہیں. حتیٰ کہ آپ کو میں بہت گہری بات بتاؤں, دلچسپ گہری بات, یہ انبیاء علیہ السلام اتنے بے لوث ہوتے ہیں, یعنی کہ دنیا کے معاملے میں بالکل لالچ نہیں ہوتی. بعض اوقات بندہ کہتا ہے خود نہیں لیا تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ گیا, وراثت بھی وہ امت کے لیے چھوڑ جاتے. وراثت بھی اولاد میں نہیں, وہ بھی جو فرمایا ہم انبیاء ہیں, ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ امت کا ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر خلوص کیا ہوگا, یہ ہوتا ہے نہ لینا. اور وہ پیچھے آپ نے پڑھا نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا, روزہ لا کے رکھا گیا افطاری کے ٹائم, کھانے اچھے تھے تو رو پڑے. روتے روتے انہوں نے مصعب بن عمیر کو یاد کیا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. کہتے انہوں نے دنیا سے کیا فائدہ اٹھایا, وہ ہم سے بہتر تھے. جب وہ شہید ہوئے تو ان کا کفن تھا تو چہرہ کو چھپاتے تھے, پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں کو چھپاتے تھے, چہرہ ننگا ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو چہرے پر یہ کپڑا ڈال دو اور باقی ازگر جو ہے نا گھاس ڈال دو. تو رو پڑے, افطاری نہیں کی, کھانا چھوڑ دیا. مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک وہ بندے بڑا اعزاز والا تھا کہ جس نے دنیا میں حصہ نہیں لیا تو انہوں نے آخرت کی کمائی جو ہے وہ کر گئی. یہ جذبہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم نے دینا ہے, لینا نہیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے, ساتویں بات میں کر دوں, حق لینے کے لیے احتجاج ہو رہی, ہڑتالیں ہو رہی ہیں, بھوک ہڑتالیں ہو رہی ہیں. بھئی اگر سب لوگ یہ سوچ لیں کہ ہم نے دینا ہے تو نہ ہڑتال کی ضرورت ہو نہ احتجاج کی. ہاں حق لینا جائز ہو, یا ہر کوئی سوچے میں نے دینا ہے لینا نہیں, تو یہ ہڑتالیں, یہ احتجاج, یہ بھوک ہڑتال ختم ہو جائے گی. ہمارے یہاں وہ یہ ڈاکٹر حضرات یعنی کہ معذرت کا وہ بعض کا ہڑتال کرتے ہیں اور مریض رول جاتے ہیں. اگر آپ کا نقصان آپ کی ذات تک ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ آپ احتجاج کریں, ہڑتال کریں. لیکن اگر آپ کی تکلیف بڑھ کر کسی کی وفات کا سبب بن جائے تو کتنے دکھ کی بات ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور اسکولوں میں ٹیچر ہڑتالیں کر دیتے, پروفیسر, ہماری وہ مطالبات جو ہے وہ پورے کیے جائیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے, کیوں یہ ہڑتالیں, احتجاج, بھوک ہڑتال کی ضرورت پیش آئے جب گورنمنٹ یہ سوچ لے کہ میں نے بھی ان کا حق دینا. نہیں ملتا تو پھر احتجاج جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اور باقی رہ گی بات یہ تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہے نا حقوق کا, کہ قیامت کا نام ہی مالک یوم الدین ہے نا, انصاف کا دن.
جانور جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں زندہ کرے گا، تاکہ سینگ والی بکری جو ہے نا، بے سینگ والی بکری کو اس نے سینگ مارا ہے نا، تو بے سینگ والی کو بھی جو ہے نا سینگ مار کر معاملہ برابر کر دے۔ جب معاملہ برابر ہو جائے گا تو پھر فرمایا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ۔ ادھر کافر کہیں گے کاش اگر یہ تو جانور مٹی ہو گئے، نہ جنت ہے نہ جہنم، ہمیں بھی مٹی کر دیا جائے۔ یا لیتنی کنت ترابا، آ رہا ہے نا، یہ اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے نا کہ جانور نے سینگ اس کو مارا، اللہ کا عدل دیکھیں، حالانکہ جانور ہے مکلف نہیں، اللہ نے ان کو بھی کھڑا کر لیا اور زندہ درگور کی گئی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ اس لڑکی سے پوچھے گا جسے اس کے باپ نے زندہ دفن کر دیا کہ تو کس گناہ کی وجہ سے زندہ دفن کی، اس کو مجرم کرنے کے لیے باپ کو، یعنی کہ حالانکہ وہ چھوٹی سی بچی ہے پہلے دن، تو ظلم ہوا ہے نا اس پر، اس کو تو شعور ہی نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، زندہ دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کا حق دلانے کے لیے باپ کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے پوچھ گئے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا حق کا معاملہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام قصاص کے معاملے میں یہ غار بدر کی بات ہے کہ آپ صفے سیدھی کر رہے تھے، ایک صحابی نے آپ نے نظر نوک لگا کر پیچھے کیا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے مجھے نوک لگائی ہے، زخمی کر دیا ہے، تکلیف ہوئی ہے، قصاص دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہ آپ صفے سیدھی کروا رہے تھے جہاد کے لیے، تو آپ نے فرمایا لے لو قصاص۔ تو آپ نے اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا، وہ بے اختیار آگے بڑھا اور چومنے لگ گیا۔ وہ کہتے وہ تو بہانہ تھا، وہ تو بہانہ تھا کہ پتہ نہیں اب شہادت ہو جائے تو میرے ہونٹ آپ کے جسم سے چھو جائے تو میرے لیے جنت کا کوئی سبب بن جائے۔ اور نبی علیہ السلام کا دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لے لو دنیا میں قصاص، بدلہ لے لو۔ اور شہید کے بارے میں حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے شہید کے بارے میں کہ اس قطرہ خون کا بہنے نکلنے سے پہلے اس کے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر اچانک فرمایا قرض نہیں۔ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یعنی کہ حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے تو بچہ اگر پیٹ میں ہو تو اس کو قتل کرنے سے بھی تو منع فرمایا، وہ بھی ایک روح ہے، ایک جان ہے، اتنا اسلام نے خیال رکھا ہے حقوق کا۔ تو اب یہ تھا مسئلہ کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے حق دینا ہے حق لینا نہیں، تو کتنے اختلافات ختم ہو جائیں۔ اب حقوق تو بہت سارے ہیں، تو ہم نے پھر چناؤ کیا ہے کہ جو ہے نا جسم کے حقوق سب سے پہلا حق، تو واقعی بات بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، کیونکہ نا انسان کا جسم اس سے سب سے زیادہ قریب ہے، اسی سے اس نے حقوق کی جو ہے نا وہ ادائیگی کرنی ہے۔ تو ہم اس طرح بات کو سمجھنے شروع کرتے ہیں جسم کے حقوق کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جسم کے حقوق میں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جسم کا یہ حق ہے کہ اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی کا خیال رکھا جائے، یہ جسم کا حق ہے، اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ کیا آ رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ صحابی نے کہا نا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں میری جوتی اچھی ہو، میرا لباس اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور خوبصورتی میں یہ چیز آتی ہے لباس کہ، اور حیرت کی بات ہے یہ نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ لباس کا شرف بخشا ہے. باقی تو مخلوقات غائب ہیں، جانور ہے وہ ان کے لباس کی ضرورت نہیں، فرشتے ویسے غائب ہیں، جنات بھی غائب ہیں. تو لباس جو ہے نا، لباس یہ انسانی جسم کا حق ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے نا ننگے پن کا، بے لباس ہونے کا، یہ شیطان کا وار ہے. اور لباس ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا ثیاب البیاس فإنہا اطہر واطیب، کہ سفید کپڑے پہنو، یعنی کہ یہ جو ہے نا سفید کپڑے، اور فرمایا سفید کپڑے پاکیزہ اور عمدہ جو ہے نا ہوتے ہیں، اللہ کو پسند ہے سفید لباس. اور پھر دوسری حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ جسم کے ہی حق کے بارے میں فرمایا کہ 5 جو ہے نا چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور ان میں سے ناخنوں کو کاٹنا بھی شامل ہے. یعنی کہ یہ جسم کا حق ہے، کیونکہ یہ تو گندگی رہے گی نا وجود میں، تو ناخنوں کو کاٹنا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فی کل جمعاتی، کہ وہ ہر جمعے کو نا اپنے ناخن جو ہے نا وہ کاٹا کرتے تھے. پھر یہ جو ہے نا مونچھوں کو کترانا، سر کو منڈوانا، بغل کے بال صاف کرنا، اور یہ جو ہے نا زیر ناف بال کاٹنا، یہ بھی جسم کا حق ہے، صفائی ستھرائی. اور 40 دن کی مدت جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے. حدیث میں ہے کہ اکثر من 40 یومن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ حد 40 دن مقرر فرمائی. اور یہ سکھوں کو دیکھ لے بیچارے کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، اتنی گرمی میں وہ پگ پہنی ہوئی ہے، اتنے پہ بال. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے نا مونچھیں اپنی، ناخن اپنے، سر اپنا، بغل کے بال، یہ 40 دنوں کے اندر اندر کٹوانے. پھر جسم کا ہی خوبصورتی میں تیل لگانا. یہ حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا سر مبارک میں تیل لگایا کرتے تھے. اور آپ جب تیل لگاتے نا تو سر کی سفیدی معلوم نہیں ہوتی تھی، بلکہ سفید چمکتا تھا. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ من کان لہو شعر فلیکرمہ، کہ جس کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کا احترام کرے، مطلب انہیں صاف ستھرا رکھے سجا کر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رآ رجلا، ایک آدمی کو دیکھا، سائر راہ سے، تو وہ بڑا گندا بال تھا، بال بکھرے پڑے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اما یجد ھذا ما یسکن بہ شعرہ، اس سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اپنے بالوں کی کنگھی کر لے. یہ تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ بال جو ہے اپنے جو ہے نا یہ سوار لے. پھر اس کے بعد نا لباس ہی کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ اصل اس کا مقصد یہ لباس اتارنے کا کہ ستر کی حفاظت ہو. یہ جسم کی حقوق میں سے ہے کہ انسان کا یہ عیب ہے کہ اس کی شرمگاہ نمایاں ہو رہی ہو، لوگ دیکھ رہے ہو. یہ اچھی بات نہیں ہے. اب تو اللہ معاف کرے، اس کو بھی تہذیب، پتہ نہیں تمدن کیا کیا سمجھا جا رہا ہے. شیطان نے سب سے پہلا وار لباس پر ہی کیا جب وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا جنت کی نعمتوں میں سے نعمت ہے لباس،
تو وہ لباس ہی تو اترا ہے، شیطان نے لباس ہی تو اتروایا، تو جسم کا حق ہے کہ اس کو لباس پہنایا جائے اور اس کو جو ہے شرمگاہ کو چھپایا جائے۔ اور بہترین جو آپ نے فرمایا لباس جو ہے نا وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور لباس کے حوالے سے میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے جی، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میدان محشر میں لباس پہنایا جائے گا، یہ کہ یہ جسم کا حق ہے۔ خضاب لگانا جی، اگر داڑھی سفید ہے یا بال سفید ہیں تو ٹھیک ہے، سفیدی بھی ٹھیک ہے، واجب تو نہیں، مستحب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو تو وہ خضاب نہیں لگاتے، تم خضاب لگاؤ، صرف کالے سے کہ کالا نہیں کرنا، باقی مہندی آپ کریں لگائیں، لال رنگ کوئی اور رنگ، سر جہاد میں آپ کالا لگا سکتے، اور یہ بھی جسم کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا یعنی کہ خوبصورتی کا اہتمام کرنے کے لیے پگڑی پہنتے تھے، امامہ، ٹوپی، کیونکہ انسان اس میں باوقار نظر آتا ہے اور یہ جسم کے حق میں سے ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ محرم کون سا لباس پہنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراویلات، کہ آپ نے فرمایا کہ قمیض، پگڑی، پاجامہ، ٹوپی اور موزے نہ پہنے۔ اچھا دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ محرم حالت احرام میں کوئی جو ہے نا ٹوپی اور موزے نہ پہنے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا معمول تھا ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا، اس لیے تو آپ نے کہا کہ نہ پہنے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا نا یہ بھی الٹ معاملہ ہو گیا ہے، یعنی کہ اگر صحیح بات پوچھی جائے نا تو سر کو ڈھانپنا یہ خوبصورتی میں سے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہاں تک آتا ہے یمسح علی امامہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امامے پر مسح کرتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی کہ امامہ آپ نے پہن رکھا ہوتا تھا تو وہ مسح جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر آپ مکے میں داخل ہوئے تو یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ کے سر پر نا امامۃ سوا سوداء، سیاہ امامہ تھا، یعنی کہ جسم کی خوبصورتی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے لباس میں ٹوپی بھی، جرابیں بھی آ رہی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جمعے والے دن یہ فرض کیا، بعض احادیث میں تو ایسا آ رہا ہے کہ غسل کرے، یعنی کہ صفائی کو اسلام نے ہم پر نہیں چھوڑا، جسم کے حق میں سے ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے، خوبصورت رکھا جائے، اور اس میں سے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا ہو سکے تو غسل یوم الجمعہ تھی، فرمایا کہ ہر بالغ آدمی پر جمعے کا جو غسل ہے وہ فرض ہے، اور مسواک اگر ہو سکے تو مسواک کرے، اور خوشبو کا بھی اہتمام کرے اگر وہ آسانی سے میسر، اپنے بھائیوں سے ملنا ہے نا، اصل میں یہ بندے کے کم حق ہے، دوسرے کے زیادہ ہے، یعنی کہ دوسرا ہم اپنا چہرہ پتہ ہے کم دیکھتے ہیں، سب سے کم بندہ کیا دیکھتا ہے دنیا میں؟ اپنا چہرہ۔ یہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا، دوسرے زیادہ دیکھتے ہیں، ٹھیک بات کر رہا نا، یعنی کہ انسان کو اپنا چہرہ تو نظر آتا نہیں،
اور مومن کا آئینہ ہے. جب وہ جمعے والے دن لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تو فرمایا کہ جب ملاقات کرنی ہے تو خوشبو، مسواک، بال صاف ستھرے اور غسل کا اہتمام کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا تحفہ تو رد ہی نہیں فرماتے تھے. یہ حدیث ہے ہاں جی بخاری کی. کان لا یرد طیبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، یعنی کہ آپ کو اتنی پسند تھی. اس سے پڑھ کر بھائیو اسلام میں کیا ہوگی بات کہ غسل کی بات کر لیتے نا. اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، آپ انشاءاللہ تعالی لطف اندوز ہوں گے کہ ایک میت ہے نا، میت اس کو بھی کہے غسل دے کے دفن کرو، اس کے جسم کا حق ہے. اب اس نے تو گل سڑ جانا ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کو بھی کہا کہ غسل دے کر نہلا کر تم نے قبر میں پہنچانا. اتنا اسلام نے صفائی اور طہارت کا اہتمام کیا. اور پہلی وہی یہی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک اور صاف رکھے. پھر اور اگر خوبصورتی کی طرف بڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بھی پہنی ہے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا سونے کی ٹھیک ہے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کی جو ہے نا وہ چاندی کی تھی اور آپ نے بنوائی ہوئی تھی مہر لگنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے. یہ دونوں کام دیتے. تو یہ بات ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ نا مطلب جسم کا وہ حق ہے کہ اس کو خوبصورت جو ہے نا رکھا جائے. اب جسم کا ہی یہ حق ہے کہ اس کو سردی گرمی سے بچایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے سردیوں میں اپنے اوپر چادر لیتے تھے، چادر یعنی کہ جو آپ کو سردی سے محفوظ پڑا. اور یہ سیاہ بالوں والی کمبل آپ کا ہوتا تھا. اب بھائیو آتے ہیں خاص جو ہے نا باتوں کی طرف، یعنی کہ یہ تھی عمومی باتیں. اب ہم آتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمارے جسم کا اور ہماری جان کا خیال رکھا ہے. قرآن میں آ رہا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کی تفسیر کرتے ہوئے بہت گہری یہ آیت ہے. ہمارا وہ تفسیر کرنا وہ مقصد نہیں ہے، ورنہ بات بڑی دور نکل جائے گی. آپ یوں سمجھ لیں کہ بات ایسے ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا کہ انسان خام خواہ شیر کے غار میں چلا جائے، خام خواہ وہ جہاں پر سانپ ہے اس کے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈال دے. موت کے کنویں میں یہ جو چلاتے تھے موٹر سائیکل، یہ شرن ٹھیک نہیں ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا پہاڑوں پر جو شوقیہ طور پر چڑھتے ہیں سر کرنے کے لیے، لو جی ہم نے کیٹو سر کا بعض کا ہلاک ہو جاتے. یہ شوق کوئی جائز نہیں ہے کہ آپ نے جو کیٹو سر کر لیا فلاں فلاں. اور یہ موٹر سائیکل پیچھے سے لا کر وہ اپنے کاروں سے گزارنا، جمپ لگانا. ایک مرتبہ یہ میں نے دیکھا ہو وہ لڑکا تھا 16-18 سال کا، اس نے یعنی کہ یہ مقابلے میں حصہ لیا. موٹر سائیکل پیچھے سے دوڑاتا ہوا آیا، تو جب وہ اوپر سے جانے لگا تو راستے میں ہی موٹر سائیکل سے گر پڑا، منکا ٹوٹ گیا، ہڈی ادھر ہی فوت ہو. کہ ہام برپا ہو گیا، ماں بھی تھی بہن بھی تھی. تو یہ لوگ جو لاکھوں روپے کے انعام رکھتے ہیں غلط رکھتے ہیں. کیوں اپنی جان کو جو ہے نا ہلاکت میں ڈالنا؟ بلکہ اسلام نے تو یہ بات کہی ہے کہ خودکشی جو ہے نا وہ جائز ہی نہیں ہے.
خودکشی. اب یہ جسم ہی کا حق ہے, کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ فرض کیا ایک مریض ہے, ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج ہے, تو اب سوال یہ اٹھایا بڑا اہم کہ ان کو زہر کا ٹیکہ لگا دیا جائے. کیوں؟ کہتے جی بچنا تو ہے نہیں, تکلیف بھی بہت ہے, تو یہ جائز ہے زہر کا ٹیکہ؟ علماء نے کہا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خودکشی نہیں کرنی, اور مریض کا مرض کی شدت کی وجہ سے خودکشی کرنا بھی منع ہے. ہمارے ہاں یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے 20ویں بات کہ انسان نہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے, امین ہے. دو حرف میں اگر بات لفظوں میں بات کی جائے نا, یہ جسم کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں, تو انسان کیا ہے؟ اپنے جسم کا امین ہے. یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس, اس کا جسم, وہ اس کا مالک نہیں ہے. اچھا, اسی سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو ہے نا گردہ بیچتے ہیں, یہ بالکل ناجائز ہے. کیوں؟ کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ, کیونکہ وہ مالک نہیں ہے اپنے. میں نے ابھی کیا اصول کیا پیش کیا کہ اپنے انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے, امین ہے. تو جب امین ہے تو یہ گردہ چاہے کروڑوں میں ملے, لاکھوں میں ملے, بیچنا منع ہے. اور یہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت بھی منع ہے, کیونکہ یہ انسان کی جسم اور اس کی عزت کے خلاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے جسم کو غلام بنانا, ایک انسان آزاد ہے, اس کو غلام بنانا منع ہے. اور اسی سے یہ بات یعنی کہ نکلتی ہے, یاد رکھیے یہ خون جو ہم دیتے ہیں نا, خون یہ حرام ہے دینا. یہ صرف جان جا رہی ہو نا, تو اسلام نے انسانی جسم کی اتنی رعایت کی ہے اس کی جان کی کہ چلو جی اب اضطراری حالت ہے تو خون دینا جائز ہے, ورنہ شوقیہ نہیں کوئی لگا سکتا, حرام ہے یہ. بلکہ یہ کہتے ہیں خون دینا جائز ہو جائے گا, خرید و فروخت پھر بھی جائز نہیں ہے. یہ خون خریدتے فروخت نہیں کرتے, کہتے یہ حرام ہے. کیوں؟ یہ انسانی عزت, انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے یہ. اور دین کی طرف اگر آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے سے منع کیا. آپ نے دیکھا کہ ایک رسی لٹکی ہوئی ہے, فرمایا یہ کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ کسی نے کہا جی وہ تہجد کے وقت اٹھتی ہے تو ان کو نیند کا غالب آتی ہے تو اس کا سہارا لے کر نا پھر کھڑی رہتی. میں کاٹو, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, عبادت اتنی کرو جتنی طاقت ہے. اونگ آئے سو جاؤ, پھر اٹھ کر عبادت کر لینا. اگر کسی صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, فرمایا نہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن چھوڑتے تھے, یہ بھی بہت ہے. جہاد سے بھاگا نہیں کرتے تھے. کیا مطلب؟ کمزور نہیں ہونا روزے رکھ کے. اب تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. اور یہ نا ابو دردہ اور سلمان فارسی, ان کو نبی علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا. وہ پیچھے واقعہ پڑا تھا نا, مدینہ گئے تو جب سلمان فارسی ملے نا ابو دردہ سے, تو ان کی بیوی سے, تو انہوں نے میلے چیلے کپڑے پہنے ہوئے. تو انہوں نے کہا, سلمان فارسی نے کہا یہ کیا؟ ان کا آپ کے بھائی کو میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کا ادھر کوئی رجحان نہیں کیا. اچھا کیا کرتے ہیں؟ ساری علمان مود پڑھتے رہتے ہیں, صبح کو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں. اچھا چلو پھر بھائی بھائی جو تھے نبی علیہ السلام مدینہ میں بھائی بھائی بنا دیا تھا. فرمایا ابو دردہ آج میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. آ جاؤ جی, ادھر ہی سو. اب رات کو اٹھنے لگے, بعد کہا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سو جاؤ, ابھی ٹائم نہیں ہوا. وہ پھر بھائی تھے وہ سو گئے. پھر اٹھنے لگے, انہوں نے دھیان میں رکھا سو جاؤ, وہ پھر سو گئے.
وہ تھوڑا سا اگر گھنٹہ رہ گیا نا فجر سے پہلے تو اب اٹھ کے عبادت کر، انہیں عبادت کی. اچھا وہ دوسرا دن ہوا تو وہ کوئی غار میں پھر روزہ رکھنے لگے. کہتے کیوں روزہ رکھنے لگے؟ ادھر آؤ کھاؤ پیو افطاری کرو. ان کے ساتھ مل کے کھوالایا. تو ان کو آپ نے پھر فرمایا کہ جب آپ کو پتہ چلا نا سلمان فارسی کی، آپ بڑے خوش ہوئے کہ فرمایا بالکل ٹھیک ہی ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہارے جو ہے نا بیوی کا تم پر حق ہے. یہ کیا ہوا کہ تم جو ہے نا روزے رکھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، بیوی کا کوئی پتہ ہی نہیں. شکایت ایک طرف تھی نا. دیکھ کتنا پیارا ہمارا دین ہے. میں ایک نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا، آپ نے میں یہ کوئی دین نہیں. اور جو میں نے کہا نا امانت کی بات، مثلا یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ انسان خسی ہو جائے. کیوں بھئی وہ امین ہے، مالک نہیں ہے کہ اس کی اپنی چیز ہے تو چلو جی خسی ہو جائے. یہ جسم کا حق ہے. اور اللہ معاف کرے تصوف والوں نے، وہ ایسا پیر تھا وہ تو اللہ معاف کرے کیا میں بات کروں کہ وہ پکڑ کر وہ چلو جی کھسی کر دیتے تھے، اللہ اللہ ہی کرو. یہ نہیں شریعت نے کہا. اور اب آ جاتے ہیں آخری بات، 2-3 بات کر کے سمیٹتے ہیں کہ صحت کی، یعنی کہ یہ انسان، یہ تو خوبصورتی اس کی بات کی نا، صحت کا خیال رکھنا یہ بھی انسان کے جسم کا حق ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے جی قرآن نے صحت کے اصول بھی بیان کیے. انہوں نے کہا ہاں 2 لفظوں میں بیان کیے. قرآن نے کہا کولو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہیں کرنا. جب بیماری پیدا ہوگی بے اعتدالی سے پیدا ہوگی. قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ اس کوزے کو، سمندر کو کوزے میں بند کرتا ہے، پتہ ہے نا. اگر پوری طب ڈاکٹری صحت کے قوانین لینے تو ایک لفظ میں ہے، وہ کیا؟ کھاؤ، کھانا کھاؤ پیو لیکن حد سے نہیں بڑھنا، اسراف نہیں کرنا. جب بھی بندہ بیمار ہوگا تو وہ جو ہے نا بے اعتدالی سے ہوگا، تو اللہ نے منع کیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. صحت ہوگی تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا نا، صحت ہوگی تو جہاد کرے گا نا، صحت ہوگی تو دوسرے تیسرے کام کرے گا نا. اس لیے بھائیو یہ اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے. حتیٰ کہ اگر وہ بات کی جائے نا کہ صحت والی، تو یہ آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ کسی ڈاکٹر کو دکھائے اور ڈاکٹر نے کی وجہ سے یا طبیب کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ طبیب گنہگار ہوگا. اللہ کہ پوری کوشش کرے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس کی کوتاہی ہوگی تو وہ برابر کا جرم اور گنہگار ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ ہم نے اپنی جان، کوئی بھی کسی کو کہے نا زہر بھی کھا لو، کوئی وہ نہیں کھاتا، لیکن ڈاکٹر اور طبیب ایسے لوگ ہیں کہ ان کو لوگ کہتے ہیں جو یہ دوائی کھا لو، کھا لیتے، اتنا اعتماد ہوتا ہے ان کو. اور ہم کمپاؤنڈروں کے حوالے ہوئے ہیں بدقسمتی سے. یقین کریں. اچھا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو علاج کرتے ہیں نا ادھر جتنے ڈاکٹر، صحیح علاج ہے ٹیسٹ کے بعد، کیونکہ یہ ضنی ہے. وہ سب مریض جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کھانسی ہے، نزلہ زکام، وہ کہتا ہے اچھا، وہ پھر اس کے مطابق اس کے بتانے پر اسے دعا دیتا ہے. وہ اندر سے نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا خرابی ہے. صحیح جو چیز ہے نا وہ ٹیسٹ کے ذریعے بیماری سامنے آتی ہے. تو بہرحال وہ مجبوری بھی ہے کیا کرے، لیکن کم از کم کمپاؤنڈروں سے تو بچے. نیم حکیم خطرہ جان، اس سے تو بندہ بچے. اب اہم اصول کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. یہ میں نے جسم کے حقوق جو ہے نا وہ بیان کی ہیں. بھائیو جس کا احسان زیادہ اس کا حق زیادہ، یہ اصول ہے. پھر سنیں میں نے کیا کہا، جس کا احسان زیادہ اس کا حق زیادہ. اللہ کا احسان ہم پر سب سے زیادہ ہے تو اللہ کا حق بھی سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے تو ان کا حق سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد ماں باپ کا ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، ماں باپ کے ہی ہے نا، تو ان کا حق سب سے زیادہ ہے. اور ماں باپ میں بھی ماں کا، والدہ کا.
فرمایا تو ایک صحابی نے کہا میرے پیسے ہیں، میں تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ آپ نے غصے سے کہا تو اپنا مال کہتا ہے؟ حتیٰ کہ اتنا حق ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ اگر قتل بھی کر دے نا بیٹے کو تو قصاص کے طور پر ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا باپ کو، ہاں تعزیراً سزا دی جائے گی، اتنا حق ہے ماں باپ کا۔ تو اب احسان زیادہ، اصول کیا؟ احسان زیادہ تو حق زیادہ۔ اب آ جاتے ہیں قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، کیونکہ یہ ماں باپ کی طرف سے ہے نا، ایک ہی پیٹ کے ہیں، تو ادھر سے ماں کی طرف کے رشتہ دار ان کا زیادہ حق ہو جائے گا، پھر باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ تو یہ حقوق کا موٹا موٹا تعارف ہے۔ تو آج میں نے کوشش کیا کہ چلو موضوع تو بڑا وسیع تھا، تو ہم نے کہا کہ جسم کے حقوق پر بات کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔